رمضان کے رحمتوں اور برکتوں والے پر رونق مہینے کی آخری شام تھی۔ آسمان پر بادل روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ بچے سر شام ہی چھتوں پر آ کر آسمان کی وسعتوں میں پوشیدہ چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے پوچھ رہا تھا کہ چاند کب نکلے گا، اور چاند بادل کے سرمئی نقاب میں اپنا چہرہ چھپائے ان کی بے تابی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے بڑے بھی چھتوں پر آنے لگے۔ چھوٹے بچے بڑے اشتیاق سے اپنے بڑوں سے پوچھ رہے تھے کہ چاند کب نکلے گا۔ پرمسرت چہرے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے چاند دیکھنے کے منتظر تھے۔ ہر نظر چاند دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ دلوں کی بے چینیاں اور آنکھوں کی بےتابیاں بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا، چاند نظر آ گیا، اور پھر دیکھا دیکھی ہر انگلی آسمان کی طرف اٹھنے لگی، اور ہر طرف سے عید کا چاند مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بچے خوشی سے اچھلنے کودنے اور شور مچانے لگے۔ جب اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تو سب ایک ایک کر کے چھتوں سے نیچے اتر گئے، مگر بابا فضلو اب بھی اپنی چھت کے ایک کونے میں بیٹھا آسمان کو گھور رہا تھا۔ چاند نظر آنے کے بعد بھی اس کی متلاشی نظروں کی بےتابی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بے قرار نگاہوں کی تلاش ابھی جاری تھی۔ عید کا چاند تو نظر آ چکا تھا، لیکن اسے جانے کس چاند کی دیدار کی چاہت تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل گہرے ہو گئے تھے۔ رات کی تاریکی اور بادلوں کی سیاہ چادر کی وجہ سے جب اسے آسمان بھی نظر آنا بند ہو گیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچ کی روشنی لے کر متلے دل پر چاند کو تلاش کرنے لگا۔ دل کی پہنائیوں میں اس کی آوارگی جاری رہی اور رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جسے اس کی فکر ہو، کوئی نہیں جو اسے بلانے آئے اور کہے بہت رات گزر گئی، چلو کچھ دیر کچھ سستا لو، چلو کچھ دیر آنکھ لگا لو۔ اس کا سوچ سفر جاری تھا۔ ماضی کے اوراق الٹ رہے تھے۔ وہ بھرے ہوئے گھر میں بیٹھا تھا۔ وفاشار بیوی کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، دو جوان بیٹے اس کے حوصلے کا سبب، اور دو پیاری خوبصورت بیٹیاں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ اپنے سوچوں کا سفر یا ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ اس کے بس میں کہاں تھا۔ وہ تو ایک کٹ پتلی تھا، جب داغے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں ناچنا تو پڑتا ہے۔ سوچ سفر جاری رہا، اور پھر اس کی نگاہیں ماضی کے ایک لہو رنگ پنے پر چپ گئی۔ وہ اپنے پورے خاندان کو لیے میدانوں اور جنگلوں سے گزر رہا تھا۔ قدم قدم پر موت تھی۔ وقت کے درندے منہ کھولے ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ چار بھیانک چہرے والے بھیڑیے اس کی پھول جیسی بیٹیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اپنی بہنوں کو بچاتے ہوئے ان کی خوراک بن چکے تھے۔ اب صرف وہ رہ گیا تھا۔ اس نے ایک حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ بیٹیوں نے باپ کی نگاہوں کا مطلب سمجھا اور ایک طرف دوڑ پڑی، اور پھر اچانک یوں غائب ہو گئیں جیسے زمین نے انہیں نگل لیا۔ اس کے دل سے درد کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ وہ اپنی سوچوں کو روک رہا تھا۔ اب اس میں اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ آنکھیں گرج گرج کر برس رہی تھی، لیکن دل کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مسجد سے صدائے حق بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسے احساس ہوا کہ رات تو گزر چکی ہے۔ اس نے آنسو پوچھے اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، یہ رات ہے؟ لوگ کہتے ہیں رات گزرتی ہی نہیں۔ بس جانے کا ارادہ کر کے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی وہ 2 سیڑھیوں پر پہنچا ہی تھا کہ صبح کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک صدا ہر طرف پھیل گئی۔ نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ چودھری حشمت صاحب کا بیٹا قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے۔ اس کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ اعلان اس کے لیے وہ نیا نہیں تھا۔ پچھلے 25 برسوں سے وہ یہ اعلان سن رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی اس نے یہ الفاظ سن کر آسمان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ چودھری حشمت کے بیٹے کی وفات کا اعلان جس نے سنا، وہ اظہار افسوس کرتا اس کی حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ چودھری حشمت کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کو دونوں میاں بیوی نے بڑی لاڈ بڑے پیار سے پالا اور دل پر جبر کر کے اسے تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا۔ دونوں کا خیال تھا کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ جائے گا اور وہ باقی زندگی
اس کی خوشیاں دیکھتے ہوئے گزار دیں گے۔ بیٹا 6-7 سال کے بعد تعلیم حاصل کر کے واپس تو آیا، لیکن اکیلے نہیں، ایک عدد انگریزی میم بھی ساتھ لے آیا۔ دونوں کو دوران تعلیم ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ چودھری حشمت اور چودھرانی کے ارمانوں پر تو پانی پھر گیا۔ چند دن تو چودھری حشمت کا غصہ آسمانوں پر رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بیٹے کی ضد کے سامنے اس نے بھی چودھرانی کی طرح ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ ان کے بیٹے جہاں زیب عرف جہانی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے امریکہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو صاحب نے انگریز بہو کو قبول کرتے ہوئے پورے گاؤں کی ایسی دعوت کی تھی کہ جسے لوگ مہینوں یاد کرتے رہے تھے۔ جہاں سے کئی سالوں بعد عید کرنے گاؤں آیا تھا اور اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ چودھری حشمت سے گاؤں کا ہر گھر خوش تھا، اس لیے اس کے بیٹے کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ عورتیں زنانے میں محو گریاں تھیں اور مرد حضرات مردانے میں افسوس اور دکھ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چودھری حشمت بیٹے کے غم سے نڈال، ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے اپنے دل سے اٹھتی ہوئی اور آہ کو دل میں چھپا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی عمر نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن بیٹے کے غم نے ایک پل میں اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ عید اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتی ہے، لیکن اب کی بار عید کی صبح بہت سوگوار تھی۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ جہاں ہر عید پر ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ کر گلے ملتے تھے، اس دن خاموشی سے گلے مل رہے تھے۔ گاؤں کا ہر دل غمگین اور ہر آنکھ نم تھی، مگر رات کی تاریکی میں برسنے والے بابا فضلو کی آنکھیں اب بالکل خشک تھیں۔ ہاں، ان کی ویرانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بابا فضلو اپنے گھر کے سین میں رکھے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو صاف کرنے لگا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ مرنے والے کی آرام گاہ کا تمام ہتھیار دھو کر اور باوضو ہو کر بناتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ مرنے والے کی آرام گاہ تمام ہتھیار دھو کر اور باوضو ہو کر بناتا تھا۔ اس وقت اس کو قبر تیار کرنے کا پیغام لے کر آنے والے کا شدت سے انتظار تھا۔ آخر مسجد سے نماز جنازہ کا اعلان ہوا اور ساتھ ہی اسے دروازے پر شفیق کھڑا نظر آیا۔ گاؤں کے نوجوانوں میں وہ واحد نوجوان تھا جو ہر معاملے میں بابا فضلو کی بلوس بات کرتا تھا۔ بابا فضلو سے مانوس تو وہ چھوٹی سی عمر میں ہو گیا تھا، لیکن جب سے اس نے اسکول سے کالج میں داخلہ لیا تھا، بابا فضلو سے اس کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ گاؤں میں جب بھی کوئی وفات ہوتی، وہ قبر کی تیاری میں بابا کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ اس دن بھی قبر کی تیاری کا پیغام لے کر وہ اس لیے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ہتھیار اٹھائے اور بابا فضلو سے کہا چلیے، اور بابا نے مسکرا کہا چلو بیٹا۔ قبرستان پہنچتے تک نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی بابا فضلو نے۔ خاموشی سے سر جھکائے چلتے ہوئے 10 منٹ میں وہ قبرستان پہنچ گئے۔ تب بابا نے شفیق کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیا بات ہے بیٹا، آج تو بہت خاموش ہو۔ شفیق نے اداس چہرے سے بابا کی طرف دیکھا اور کہا بابا میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور ہر جانے والے کا آخری گھر آپ ہی نے بنایا۔ میں نے کبھی آپ کو اداس نہیں دیکھا، کبھی آپ کی آنکھوں کو نم نہیں دیکھا۔ آج ہمارے گاؤں کے موسم کا جوان اور اکلوتا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ گاؤں کی ہر آنکھ اشکبار ہے، لیکن آج بھی آپ کی آنکھوں میں غم نہیں۔ آپ کے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ وہ بابا کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس لہجے میں اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن آج نہ جانے کہ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ جب شفیق خاموش ہوا تو بابا نے سر اٹھایا۔ بابا کے چہرے کی ویرانی ناقابل بیان تھی، چہرے کی جوریاں اور گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں میں درد کے کیکٹس اگ گئے تھے۔ بابا نے شفیق کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میرے ہاتھوں نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اتارا ہے، بڑے بڑے جوان معصوم بچے میرے ہاتھوں قبر کے ان اندھے تاریک گڑھوں میں چلے گئے، اور تم نے کبھی میری آنکھوں نم نہیں دیکھی، اور تم کہتے ہو میرے سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر ہے۔ ہاں مجھے اقرار ہے، مگر میرے دل کو پتھر کرنے والے وہ ہزاروں گڑھے ہیں جو میں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان آتے ہوئے دیکھے۔ نوجوان لڑکوں کی برہنہ لاشیں سے اٹے ہوئے کنویں ہیں، بے گور و کفن بوڑھوں اور کھڑی جوانوں کی ہزاروں لاشیں ہیں جن کو مدرندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑا آیا تھا۔ گولیوں، کرپانوں اور خنجروں سے چھدے ہوئے معصوم بچوں کے بدن، جن میں سے کچھ تو میں گڑھوں میں گاڑ آیا اور اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ آیا۔ میں نے اموات کا ایک سیلاب دیکھا ہے، اور جو لوگ سیلاب سے ایک بار بچ جاتے ہیں پھر کوئی سیلاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے پتھر دل پر اس لیے کسی کا موت کا اثر نہیں ہوتا، لیکن بیٹا آج بھی
تب مجھے کہ ہمیں پاکستان کے بعد کی پہلی عید یاد آتی ہے، جب ہمیں پہلی عید کا تحفہ بوڑھوں، نوجوانوں، بچوں اور عورتوں کے جسم کاٹ کر ٹرین کے ڈبے بھر کر بھیجا گیا تھا تو بیٹا میرے سینے کا پتھر پگھل جاتا ہے۔ بابا فضلو کی زبان خاموش ہو گئی اور آنکھیں دن کے اجالے میں بھی بولنے لگی، بڑی شدت کے ساتھ۔ شفیق نے آگے بڑھ کر بابا فضلو کو اپنی جوان باہوں میں کس لیا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔